मई 2025। जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल, वफाकी काबीना का दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर आला तरीन फौजी एजाज। खबर आपको देंगे, वजीर आजम ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ और CDF तैनाती की समरी मंजूर कर ली है। आसिम मुनीर ने तारीख रकम की, दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया, फ्रंट से लीड किया। सदर और वजीर आजम ने आर्मी चीफ को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल अता की। Today we have gathered here to pay our tribute to Field Marshal Syed Asim Munir, Chief of Army Staff, for his admirable leadership, unflinching courage and outstanding service to our motherland. His command during Operation Bunyan Marsoos rewrote the history of warfare that shall continue to inspire generations to come. I had the privilege to witness Field Marshal Syed Asim Munir's calm and inspiring leadership, who have been working together like never before, day in and day out. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا آج جیسا پاکستان دیکھ رہی ہے، دنیا آج جیسے پاکستان کو مخاطب کر رہی ہے، دنیا آج پاکستان سے جو ڈیلز کر رہی ہے، دنیا آج پاکستان کو جو آفرز کر رہی ہے، یہ ہم نے حالیہ تاریخ میں نہیں دیکھا ہے، اور اس کا صحرا مئی کے اس مارکے کے سر ہے جو پاکستان نے کیا ہے، اور اس کا صحرا افواج پاکستان کے سر ہے جو کہ انہوں نے کیا ہے، اور اس کا صحرا عوام پاکستان کے سر ہے جو اس طرح فورسز کے سامنے، فورسز کے ساتھ کھڑی رہی ہے، فورسز کے پیچھے کھڑی رہی ہے۔ تمام تر چیزیں کمبائن کر کے الحمدللہ آج ہم اس جگہ پہ ضرور کھڑے ہیں کہ جہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک نیا پاکستان ہمارے سامنے۔ اس پوری جنگ کی پلاننگ جنرل سید آسم منیر نے کی، انتہائی دلیری سے، دانش مندی سے، میں اس کا ذاتی طور پر گواہ، کیونکہ ان دنوں میں دن رات میری ان سے ٹیلی فون پر اور ہماری فیس ٹو فیس ملاقات ہوتی تھی، اور جس حوصلے کے ساتھ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بطور ایک پاکستانی کے مجھے ان کے اوپر فخر ہے، یہ قوم کے فخر ہے، قوم کے فخر ہے، قوم کے بیٹے ہیں یہ بالکل۔ मई 2025। भारत जान लेके कश्मीर नहीं छोड़ेंगे, पानी हमारी रेड लाइन, इस बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। जून 2025। ट्रम्प आसिम मुनीर तारीखी मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात खित्ते की सलामती, इंसदाद दहशत गर्दी, स्ट्रेटेजिक तवाजुन और पाक अमरीका दिफाई इश्तिराक के हवाले से एक अहम संग मील साबित हुई। इस मुलाकात ने वाज़ेह कर दिया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत और विजन आलमी ताकतों के ईवानों में भी गूंज रहा है। हत्ता कि दुनिया की सबसे ताकतवर मनसब पर फाइज यानी अमरीकी सदर भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुतासिर नजर आते हैं। ये फील्ड मार्शल की खुद एतमादी का नतीजा है कि सदर ट्रंप हर आलमी प्लेटफॉर्म पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सलाहियतों का खुलकर एतराफ करते हैं और मार्के हक में भारत के जंगी तैयारों की तबाही का जिक्र दोहराकर मोदी सरकार को उसकी इबरतनाक शिकस्त याद दिलाते रहते हैं। I have to say, my favorite field marshal from Pakistan, the Prime Minister is here, and you're going to give him his regards. Thank you. Field marshal. They have a field marshal. You know why he's a field marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy, too. 5 or 6 planes got shot down. Shot down 5 planes in the last attack. 10 brand new, beautiful planes were shot down. आर्मी चीफ को अमेरिका में जब बुलाया गया, उनकी जो पजीराई वहां पर है उसी तरह की पजीराई चीन में है, और तकरीबन उसी तरह की पजीराई रूस के अंदर है। उनके सदर ने भी उन्हें दावत दी कि वो रूस का दौरा करें। अमेरिका का सदर दुनिया का ताकतवर तरीन आदमी होता है। मत भूलिए कि जब ट्रम्प सदर बने थे तो पाकिस्तान में जो सियासी मंजरनामा था वो तो था ही कि एक तासुर था कि पीटीआई के लिए बहुत आसानी होंगी और हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल होगी। मत भूलिए कि पीटीआई और उससे जुड़े लोगों ने तो बाकायदा अमेरिका से मुताल्लिका शख्सियात को टैग कर करके शिकायतें लगाना शुरू की थी कि देखिए ये इस मिनिस्टर ने आपके बारे में ये कहा था, देखिए मरीम नवाज ने ये बोला था आपके खिलाफ। इतना एक माहौल बन गया था। लेकिन चलें वो तो एक अलग बात। लेकिन ये तय है कि मुमालिक के आपस में
تعلقات ہوتے ہیں مفادات کی بنیاد پر. یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے. امریکہ نے پاکستان کو ڈیل کرنے کی پوری اپروچ ہی بدل لی اس کے بعد. جو جنرل عاصم منیر سے بڑا انہیں کوئی نہ جرنیل نظر آتا ہے، نہ اس سے زیادہ قابل کوئی فوجی لیڈر ہے، اس کی وجوہات ہیں. اور جب ڈونلڈ ٹرمپ بن رہے تھے تب یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ اسرائیل کا اور انڈیا کا اتنا سپورٹڈ آدمی ہے جو کہ اب دنیا کا طاقتور ترین آدمی بن گیا. لیکن ہوا کیا؟ امریکہ اور چائنا کی رائیولری کوئی راز نہیں ہے. امریکہ چائنا کو کیٹر کرنے کے لیے انڈیا کو تاریخی طور پر علاقائی تھانے دار بنانا چاہتا ہے، اور انڈیا اس خطے میں امریکی مفادات کا تحفظ کرتا ہے اور چائنا کو سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یار یہ تو پاکستان سے، جن کے بارے میں کہتے تھے کہ بائیڈن یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، یہ تو اس سے فارغ ہی ہو گئے ہیں بالکل. یعنی پاکستان نے ایسے نہ کچھ چنے چبا دیے ہیں، بیڑا غرق کر دیا ہے. تو یہ میں کس پہ تکیہ کر کے بیٹھا تھا. ٹرمپ از اے بزنس مین، وہ کوئی گھاٹے کا سودا کرتا نہیں ہے. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا انداز تخاطب، ڈیل کرنے کا انداز، وہ یکسر تبدیل ہوا. آج پاکستان سے زیادہ وہ بتاتے ہیں، ایسا لگتا ہے پاکستان نے عالمی سطح پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے نا اپنا وزیر خارجہ رکھا ہوا ہے. پاکستان سے زیادہ وہ دنیا کو بتاتا ہے کہ دیکھو اتنے طیارے گرے تھے اور اتنے اور گرنے تھے، 7 بیوٹیفل پلینز، 5 بیوٹیفل پلینز. تو یہ تو کوئی پاکستان کی لابنگ کا نتیجہ نہیں ہو سکتا نا، یہ پاکستان کی کارکردگی کا نتیجہ ہو سکتا ہے. اس میں 100 سلام ہے پاکستان کی تمام تر قیادت کو، سول اور عسکری قیادت کو، اور اس میں سیلیوٹ ہے نریندر مودی کو کہ اس جیسا بیوقوف آدمی اپنے ملک کا اتنا بیڑا غرق کر سکتا ہے. تو ان تعلقات کے اندر ہمیں یہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں دفاعی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے جن کمپوننٹس کی ضرورت ہے یا جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہم امریکہ سے اس تمام صورتحال کے اندر لے سکتے ہیں.